بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند قدوس آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں مقصد اول یعنی اوامر کے بارے میں تھی، اور مقصد اول کی چھٹی فصل ششم مسئلہ ضد کے بارے میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں اس مسئلے کی تصویر آپ کی خدمت میں پیش ہوئی تھی کہ آیا اگر مولا کسی شے کے بارے میں امر کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ضد سے نہیں کر رہا ہے، یا امر کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ عرض ہوا کہ ضد سے یہاں پر مراد مطلق معاند اور مطلق منافی ہے، یعنی لغوی معنی مراد ہے کہ جو چیز بھی منافات رکھتی ہے، ایک شے ہے اس کے ساتھ جو شے بھی منافات رکھتی ہے اس کو ہم اس کا ضد کہتے ہیں، چاہے پھر آپ اس کو منطق کی اصطلاح میں نقیض کہیں یا منطق کی اصطلاح میں ضد کہیں۔ اس کے بعد عرض ہوا کہ اصولی ضد کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، یا ضد عام ہے یا ضد خاص ہے۔ ضد عام سے مراد مأمور بہ کا ترک کرنا ہے، اور ضد خاص سے مراد ہر وہ امر وجودی جو مأمور بہ کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ یہ گزشتہ جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا اور ہر ایک کے لیے مثال کو بھی ذکر کیا گیا۔ اچھا، ان دونوں مسئلوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مسئلہ اول ضد عام، کہ آیا اگر مولا ایک شے کے بارے میں امر کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ضد عام سے نہیں کر رہا ہے، یعنی مولا اگر کہتا ہے صلی صلاۃ الظہر، تو آیا اس کا مقصد یہ ہے کہ مولا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لا تترک الصلاۃ الظہر؟ کیا یہ بھی کہتا ہے مولا یا نہیں کہتا؟ یہاں پر مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ امر کا تقاضا یہ ہے، یعنی جیسے ہی مولا امر کرتا ہے ایک چیز کے بارے میں تو اس کا مقصد واقعاً یہی ہے کہ اس کے ضد عام سے روکتا ہے، یعنی یہاں پر جس طریقے سے امر موجود ہے اسی طریقے سے اس امر کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر نہی مولوی بھی موجود ہے جو اس کے ضد عام کی بنسبت سے ہے۔ بعض لوگ اس کے قائل ہیں۔ اچھا، جو قائلین ہیں کہ الامر بالشیء یقتضی النہی عن الضد العام، ان لوگوں کے خود مختلف مسالک ہیں کہ تین مسلک یہاں پر مصنف ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ واقعاً الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضد العام۔ تین مسلک ہیں جن کو مصنف یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پہلا مسلک یہ ہے کہ جو کہتا ہے الامر بالشیء یقتضی النہی عن الضد العام، یہ اقتضاء علی نحو العینیت ہے، یعنی ایک شے کا امر کرنا عین نہی عن الضد العام ہے، دونوں میں عینیت ہے۔ مولا جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ صلی صلاۃ الظہر، تو یہ وہی ہے کہ لا تترک صلاۃ الظہر، دونوں ایک چیز ہیں، دونوں میں عینیت پائی جاتی ہے، یعنی اصلاً کوئی جداگانہ چیز نہیں ہے۔
دوسرے لفظوں میں امر نہی عن ضد العام پر دلالت مطابقی کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے، یعنی لا تترک الصلاۃ اور صلی صلاۃ الظہر دونوں کا معنی ایک ہی ہے، موضوع لا ایک ہی ہے۔ اصلاً عینیت ہے، صلاۃ ظہر کو پڑھو یا صلاۃ ظہر کو ترک نہ کرو، دونوں عینیت رکھتے ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ ایک مسلک یہ ہے کہ ظاہراً یہ مسلک منسوب ہے صاحب فصول کی طرف۔ دوسرا مسلک کہ جو مرحوم صاحب معالم شہید ثانی کے جو فرزند تھے ان کا مسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ واقعاً الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضد العام، اگر مولا ایک شے کے بارے میں امر کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ضد عام سے روکتا ہے، لیکن یہ جو اقتضا ہے یہ اقتضا بنحو جزئیت ہے، یا آپ اپنی زبان میں کہیں امر کی دلالت اس بات پر کہ اس کے ضد عام کو ترک کرو، یہ دلالت تضمنی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک امر مرکب ہے۔ مدلول امر جو جس چیز پر امر دلالت کرتا ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے طلب الشیء اور دوسرا ہے المنع من الترک۔ امر کا معنی یہ ہے، جب شارع آپ کو کہتا ہے صلی صلاۃ الظہر تو یہاں پر در حقیقت آپ سے دو چیزوں کو طلب کر رہا ہے، ایک نماز ظہر کو طلب کر رہا ہے اور دوسرا اس چیز کو طلب کر رہا ہے، اس چیز کی بات کر رہا ہے کہ اس کو ترک نہیں کرنا۔ تو وہ جو نہی عن ضد العام ہے، ضد عام سے جو نہی ہے وہ امر کے مدلول کا ایک جز ہے، لہذا امر اس پر دلالت کرتا ہے بنحو دلالت تضمنی۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ انسان کی دلالت حیوان فقط حیوان پر یا فقط ناطق پر ضمنی دلالت ہے، دلالت تضمنی ہے، کیونکہ معنی حیوان مدلول معنی انسان اور مدلول انسان مرکب ہے ان دو اجزاء سے۔ یہ دوسرا مسلک کہ جو صاحب معالم کا مسلک ہے۔ اچھا، تیسرا مسلک کہ جس کو مرحوم مرزائی قمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر امر اقتضا کرتا ہے اس بات کی کہ ضد عام سے آپ کو روکا گیا ہے، لیکن یہ دلالت نہ دلالت مطابقی ہے، یعنی نہ تو امر کی دلالت اس پر بنحو عینیت ہے نہ بنحو جزئیت ہے، بلکہ یہ دلالت علی نحو دلالت التزامیہ ہے، یعنی ایک لازم اعم کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی لزوم کی حیثیت رکھتا ہے، لزوم بین بالمعنی الاعم کی حیثیت رکھتا ہے، دلالت التزامی ہے، کیونکہ امر کے معنی کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ اس کے ضد عام کو ترک کریں، لیکن اس کا لازمہ یہ ہے، جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز ظہر کو پڑھیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ کو روکا جا رہا ہے اس کے ضد عام سے، یعنی ترک کرنے سے آپ کو روکا جا رہا ہے، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ضد عام سے روکا جا رہا ہے، یہ لازم بین بالمعنی الاعم ہے، یعنی لازم خارجی ہے، دلالت التزامی کے عنوان سے اقتضا ہے۔ یہ تین مسلک کہ تقریباً دلالت کے تینوں اقسام سے وارد ہوئے، بعض مطابقی کے باب سے، بعض تضمنی کے باب سے اور بعض دلالت التزامی کے باب سے۔ لیکن مصنف دام ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ حق کے مطلب یہ ہے کہ امر اقتضا نہیں رکھتا اس چیز کا کہ اس کے ضد عام سے روکا گیا ہے، یعنی آغا کہتے ہیں کہ اگر آپ مطلب پر توجہ کریں تو امر کا جو معنی ہے، امر کا معنی تو وہ ایک معنی بسیط ہے نا، امر دلالت کس چیز پر کرتا ہے؟ امر دلالت اصل میں انشاء بعض پر کرتا ہے، پھر عقلی طور پر آپ اس وجوب کو سمجھتے ہیں، درست ہے، باقی یہ کہ اس کے ضد عام سے روکنا نہ مدلول، یہ اصلاً مدلول امر نہیں ہے،
آپ کہیں کہ یہ دلالت مطابقی کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، آپ کہیں یہ دلالت تضمنی کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم بالوجدان اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ معنی امر یا امر سے جو آپ وجوب سمجھتے ہیں وہ ایک امر بسیط ہے، اصلاً اس معنی کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا آ کر کے دلالت جو ہے وہ کیا ہے، یا اقتضا بناء عینیت ہے یا اقتضا بناء جزئیت ہے، یہ اصلاً خلاف وجدان ہے۔ آپ اپنے وجدان کی طرف مراجعہ کریں، آیا واقعاً آپ کا وجدان صلی صلاۃ الظہر اور لا تترک الصلاۃ کے مابین ترادف کو سمجھتا ہے؟ کبھی بھی ترادف کو نہیں سمجھتا۔ اور اسی طریقے سے تضمن بھی وہاں پر ہے جہاں پر معنی مرکب و وجود ہے، وجوب امر بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ یہ دو باتیں تو درست نہیں ہیں۔ اچھا، دلالت التزامی والے مسلک کو آپ کیا کہیں گے جو مرحوم صاحب قوانین کا ہے، مرزا یقمی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ تو فرماتے ہیں کہ درست ہے کہ عقلاً ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب مولا کہتا ہے کہ صلی صلاۃ الظہر تو ہماری عقل کہتی ہے کہ اس کو ترک نہیں کرنا، لیکن عقل کا سمجھنا ایک بات ہے، لیکن نہی مولوی کا اس بات کرنا ہی علیحدہ مقصد ہے۔ یہاں پر آپ نہی شرعی کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب عقل سمجھتی ہے تو پھر یہاں پر آئے اور شارع آ کر یہاں پر ایک اور حکم امر کے علاوہ نہی مولوی کو جعل کرے، اصلاً وہ لاغو ہے۔ یہ ضد عام کے بارے میں جو مطلب تھا جس کو انہوں نے ذکر کیا کہ عبارت کو پڑھیں اس کے بعد ضد خاص کی طرف آتے ہیں۔ المسئلۃ الاولی، فرماتے ہیں کہ پہلا مسئلہ الضد العام، ضد عام۔ ان للقائلین باقتضاء الامر بالشیء النہی عن الضد العام اقوالا، ان کا اسم۔ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو قائل ہیں کہ امر بالشیء مقتضی ہے نہی عن ضد العام کا، ان لوگوں کے چند اقوال ہیں۔ الاول، پہلا قول، الاقتضاء علی نحو العینیت، پہلا قول یہ ہے کہ یہ اقتضاء بنحو عینیت ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہ وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ عَيْنُ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ الْعَامِ، اگر کسی شے کے بارے میں امر کیا جاتا ہے تو یہ عیناً اس کے ضد عام سے روکنا ہے۔ فَيَدُلُّ الْأَمْرُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ بِالدَّلَالَةِ الْمُطَابَقِيَّةِ، اس صورت میں امر اس نہی عن ضد العام پر دلالت کرے گا دلالت مطابقیہ کے ذریعے سے، حِينَئِذٍ جب ہم عینیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ فَسَوَاءٌ قُلْتَ صَلِّ، اب فرق نہیں کرتا کہ آپ کہیں صلی او قُلْتَ لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ، فَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ، ان دونوں کا ایک معنی ہے۔ الثانی، الاقتضاء علی نحو الجزئیہ، یعنی بنحو تضمن، یہ اقتضاء بنحو جزئیت اور بنحو تضمن ہے۔ وَأَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّرْكِ جُزْءٌ لِمَدْلُولِ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ، اگر کسی شے کے بارے میں امر ہوتا ہے تو اس کے مدلول کا جز کیا ہے؟ النہی عن ترکہ، کہ آپ اس کو ترک نہیں کر سکتے۔ لأن الوجوب الذي هو مدلول مطابقی، کیونکہ وجوب کے جو مدلول امر کا، اس کا مدلول مطابقی ينحل الى طلب الشيء والمنع من الترک، یہ منحل ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے ان دو چیزوں کی طرف، ایک شے کا طلب کرنا اور ایک یہ کہ آپ اس کو ترک نہیں کر سکتے، ترک کرنے سے منع کرنا۔ فیکون المنع من الترک الذی هو نفس النہی عن الضد العام جزءا تحلیلیا للوجوب، جزءا تحلیلیا یکونوں کے لیے خبر ہے۔ پس ترک سے منع کرنا، وہ ترک کہ جو عین نہی عن ضد العام ہے، یہ منع من الترک وجوب کا جزء تحلیلی ہے۔ وجوب کو جب آپ نے تحلیل کیا دو اجزاء کی طرف تو ایسے بن جائے گا۔ الثالث، الاقتضاء علی نحو الدلالۃ الالتزامیہ، تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر اقتضاء ہے لیکن دلالت التزامیہ کے عنوان سے۔ فالامر بالشیء یلازم النہی عن الضد عقلاً، کہ جب بھی ایک شے کا امر کیا جاتا ہے تو یہ امر ملازم ہے نہی عن الضد سے،
ضد عام سے نہیں سے ملازم ہے عقلا۔ و مختار المحققین عدم الدلالت مطلقہ، لیکن جو محققین ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ اصلاً دلالت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مصنف نے دلیل کی طرف اشارہ نہیں کیا، لیکن ہم نے اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں دلیلوں کو بھی بیان کیا کہ کیوں نہیں ہے۔ اچھا، آ جاتے مسئلہ ثانیہ کی طرف۔ مسئلہ ثانیہ ضد خاص ہے۔ اگر ایک شے کے بارے میں ہم امر کرتے ہیں تو آیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس امر کے مقابلے میں ہر وہ امر وجودی جو اس کے ساتھ معاندت رکھے گا، آیا اس سے روکا گیا ہے، اس سے نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض حضرات اس نقطے کے قائل ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ بھلے آقا اس طریقے سے ہے۔ مصنف یہاں پر ایک دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس کو مسلک تلازم کے نام سے کہا گیا ہے، کیونکہ ضد خاص کا جو اثبات ہے دو طریقوں سے ہے، ایک مسلک تلازم کے ذریعے سے ہے اور ایک مسلک مقدمیت کے ذریعے سے ہے۔ تو مصنف مسلک تلازم کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تین نکات پر اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہ دلیل آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، وہ تین نکات کون سے ہیں؟ یہ ہے، نقطہ اول یہ ہے کہ اگر ایک شے کے بارے میں امر ہو تو یہ امر مستلزم ہے اس بات کا کہ اس کے ضد عام سے نہیں وارد ہوئی ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ضد خاص کی بحث وہ بندہ کر رہا ہے کہ جو وہاں پر ضد عام کو قبول کرتا ہے، لہذا پہلے مقدمے میں اس نقطے کو ذکر کر رہا ہے کہ اگر مولا ایک شے کے بارے میں امر کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ضد عام سے روکتا ہے۔ ضد عام سے روکتا ہے یعنی کیا؟ یعنی مأمور بہ کے ترک کرنے سے مولا منع کرتا ہے۔ مثال، مولا نے اگر کہا ازل النجاست عن المسجد، مسجد سے نجاست کو صاف کرو اور مسجد کو پاک کرو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ازالہ نجاست عن المسجد کو ترک نہیں کرنا۔ یہ پہلا مقدمہ کہ ضد عام کی بنا پر جب کسی مأمور بھی کا مولا امر کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ترک کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہ پہلا نقطہ یا پہلا مقدمہ اس استدلال کے لیے۔ اچھا، دوسرا مقدمہ اس استدلال کے لیے یہ ہے کہ اگر انسان کسی بھی فعل وجودی کے اندر مشغول ہو جائے، درست ہے، جیسے نماز پڑھنا یا کھانا کھانا، تو یہ فعل وجودی کہ جس کے اندر آپ مشغول ہوئے ہیں یہ ملازمہ رکھتا ہے، کس کے ساتھ ملازمہ رکھتا ہے؟ ضد عام کے ساتھ۔ درست ہے؟ کیسے؟ ایسے مولا نے آپ کو کہا کہ آپ کیا کریں؟ مسجد سے نجاست کو زائل کریں، لیکن آپ مسجد سے نجاست کو زائل کرنے کی بجائے جاتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، درست ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی نماز پڑھنا ملازم ہے اس بات کے ساتھ کہ آپ نے مسجد سے نجاست کے زائل کرنے کو ترک کر دیا ہے۔ یہ آپ کا نماز پڑھنا ملازمہ رکھتا ہے ترک ازالہ سے، اور یہ واضح سی چیز ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ ایک فعل وجودی کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں تو اس مأمور بھی کو آپ نے ترک کر دیا ہے۔ خوب، ترک مأمور بھی یعنی ضد عام دیگے، اس مأمور بھی کو چھوڑ کر اگر آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کا کام، یہ فعل وجودی ملازمہ رکھتا ہے اس بات کے ساتھ کہ آپ نے مأمور بھی کو ترک کر دیا۔ مأمور بھی کو ترک کیا یعنی کیا؟ یعنی ضد عام دیگے۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو چیزیں تلازم رکھتی ہیں آپس میں، درست ہے، تلازم رکھتی ہیں، وہ حکم کے اندر بھی مساوی ہے۔ مثلا یہاں پر جو ترک ازالہ ہے، درست ہے، یہ جو ترک ازالہ ہے یہ متلازم ہے فعل صلاۃ کے ساتھ، فعل صلاۃ ترک ازالہ کے ساتھ متلازم ہے۔ خوب، جب ترک ازالے سے نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کا ملازم ہے یعنی وہ فعل صلاۃ اس سے بھی نہیں وارد ہوئی ہے، یعنی آپ کے لیے جائز نہیں ہے نماز پڑھنا۔ خوب،
ان تینوں مقدموں کو اگر آپ آپس میں جوڑیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امر بالشیء مستلزم ہے کس بات کا؟ النہی عن ضد الخاص۔ کیسے ملازمہ ہوا؟ اس طریقے سے پہلا مقدمہ ہم نے یہ مان لیا کہ امر بالشیء مقتضی ہے اس بات کا کہ اس کے ضد عام سے نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ جو بھی ضد خاص ہے یعنی فعل وجودی وہ ملازم ہے ضد عام کے، درست ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ کہ دو متلازم چیزیں حکم کے اندر مساوی ہیں، جب ضد عام کے لیے نہیں وارد ہوئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ضد خاص جو اس کا ملازم ہے اس کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ یہ تقریباً اس دوسرے مسئلہ کا خلاصہ کہ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ المسئلۃ الثانیہ الضد الخاص، فرماتے ہیں کہ مسئلہ ثانیہ اور دوسرا مسئلہ ضد خاص کے بارے میں۔ استدل القائلون بالاقتضاء بالدلیل التالی، فرماتے ہیں کہ جو اس ضد خاص کے نہیں کے مستلزم ہونے کو مانتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مندرجہ ذیل جو ابھی نیچے ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں اس سے استدلال کرتے ہیں۔ استدل القائلون بالاقتضاء، جو اقتضاء کے قائل ہیں وہ استدلال کرتے بالدلیل التالی، نیچے دی ہوئی دلیل کے ساتھ۔ وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِّنْ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ، اور یہ جو نیچے ہم دلیل دے رہے ہیں یہ تین امور سے مرکب ہے۔ امر اول ان الامر بالشیء، جیسے کل ازالہ مسجد سے نجاست کو زائل کرنا، یہ ان الامر بالشیء مستلزم للنہی عن ضدہ العام، جب بھی مولا کسی شے کا امر کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ضد عام سے نہیں ہے کہ اس کو ہم مانتے ہیں۔ ضد عام کیا ہے؟ وَهُوَ تَرْكُ الْإِزَالَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ فِي الْبَحْثِ السَّابِقِ، گزشتہ بحث میں اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ ہم قائل ہوئے، یعنی یہ جو دلیل دے رہا ہے وہ اس کا قائل ہوا۔ دوسرا ان الاشتغال بكل فعل وجودی كالصلاة والأكل، فرماتے ہیں کہ انسان اگر کسی بھی فعل وجودی کے اندر مشغول ہو جائے، درست ہے، حالانکہ فعل وجودی وہ ضد خاص بنے گا کہ بریکٹ میں ضد خاص لکھا فعل وجودی کے لیے، مثلا کالصلاۃ والعقل، جیسے نماز پڑھنا یا کھانا کھانا ہے، یہ فعل وجودی کے ساتھ مشغول ہونا ملازم للضد العام، یہ ملازم ہے ضد عام کا، کترک الازالہ، ضد عام جیسے ترک ازالہ، حیث انہما یجتمعان، کیونکہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہی آپ کا نماز پڑھنا اس پر فعل صلاۃ بھی صدق کرتا ہے، اسی پر صدق کر رہا ہے کہ آپ نے ازل النجاسہ کو چھوڑ دیا ہے، یعنی آپ نے ترک ازالہ کیا ہے، اسی پر صدق کرتا ہے کہ آپ نجاست صاف نہیں کر رہے مسجد سے دیگے۔ جیم المتلازمان متساویان فی الحکم، اگر دو چیزیں آپس میں متلازم ہوں تو وہ حکم میں بھی مساوی ہیں۔ فَإِذَا كَانَ تَرْكُ الْإِزَالَةِ مَنْهِيًا عَنْهُ حَسْبَ الْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى، مقدمہ اولا کے مطابق ترک ازالہ منہی عنہ ہے، اسے روکا گیا ہے۔ فَالضِّدُّ الْمُلَازِمُ لَهُ، وہ ضد کے جو اس کا ملازم ہے، کالصلاۃ جیسے نماز، یکون مثلہ فی الحکم، وہ بھی حکم میں اسی طریقے سے ہے، اے منہی عنہ، یعنی وہ بھی منہی عنہ ہے، اسے بھی روکا گیا ہے۔ فینتج، نتیجہ یہ کہ ان الامر بالشیء کالازالہ، یہ امر بالشیء مستلزم للنہی عن الضد الخاص، یہ مستلزم ہے اس بات کا کہ ضد خاص سے روکا گیا ہے۔ یلاحظ علیہ، مصنف دامت برکاتہ العالیہ خوب اس استدلال پر اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں اولاً پہلا مقدمہ ہی غلط ہے اس استدلال کا، کیونکہ پہلے مقدمے میں اس چیز کو مان لیا گیا ہے کہ الامر بالشیء یقتضی یا یستلزم النہی عن ضد العام، کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ نہ مستلزم نہیں ہے ضد عام کا، لہذا جب استدلال کا پہلا مقدمہ ہی غلط ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ نہیں ہے تو خوب یہ دی کہ نہیں مولوی امر لغو ہے، اصلا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ثانیاً ہم مقدمہ ثالثہ کو بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ کس نے کہا کہ اگر دو چیزیں آپس میں تلازم رکھتی ہیں تو جو احد المتلازمین کا حکم ہے وہی دوسرے متلازم کے لیے آئے گا؟ ایسے بالکل نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ نماز میں استقبال قبلہ ہو، قبلے کی طرف آپ رخ کریں۔ اگر فرض کریں ایک ایسی موقعیت میں آپ کھڑے کہ جیسے ہی آپ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ استدبار جدی ہو، یعنی ستاروں کا وہ ایک جھرمٹ کہ جس کو جدی کہتے ہیں، تو ایک ایسی موقعیت میں آپ کھڑے کہ جیسے ہی آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ استدبار جدی ہوتا ہے، ان ستاروں کے جھرمٹ کو آپ پشت کر رہے ہیں۔ تو آیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر استقبال قبلہ واجب ہے تو آیا اس کا معنی یہ ہوگا کہ استدبار جدی بھی واجب ہے کیونکہ دونوں متلازم ہیں؟ ایسے تو نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جو متلازمین ہیں اگر ان میں سے ایک کے لیے ایک حکم ثابت ہے تو بس اس کے لازمے کے لیے بھی وہ حکم ثابت ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں اس عبارت کو، یلاحظ علیہ، اس استدلال پر اشکال کیا گیا ہے۔ بمن المقدمۃ الاولی، پہلا اشکال یہ کہ مقدمہ اولا درست نہیں ہے۔ چرا لما عرفت من ان الامر بالشیء لا یقتضی النہی عن ضدہ العام، کہ امر بالشیء مقتضی نہی عن ضدہ العام نہیں ہے، ہم نے اس کو منع کیا۔ وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا النَّهْيَ الْمَوْلَوِي أَمْرٌ لَغْوٌ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، کہ آپ اس کو دوسرا اشکال بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی ضد عام کے مستلزم نہ ہونے کا نقطہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا النَّهْيَ الْمَوْلَوِي، کیونکہ اس قسم کی نہی مولوی کو ماننا اصلاً امر لغو ہے، لا يحتاج إلیہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ثانیاً درست ہے، یہ ایک امر لغو ہے، یہ نہی مولوی عقلی طور پر ہے، عقل جب سمجھ رہی ہے تو اب جداگانہ آ کر شارع اس کے لیے حکم جعل کرے، مانا ندارت۔ ثانیاً دوسرا اشکال، بمن المقدمۃ الثالثہ، تیسرا مقدمہ بھی ممنوع ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ ای لا یجب ان یکون احد المتلازمین محکوما بحکم المتلازم الاخر، یعنی واجب نہیں ہے کہ متلازمین میں سے ایک جس حکم سے محکوم ہے وہی حکم متلازم آخر کے لیے ہو، نہ ایسے نہیں ہے۔ فَلَوْ كَانَ تَرْكُ الْإِزَالَةِ حَرَامًا، اگر ترک ازالہ حرام ہے تو لا یجب ان یکون ملازمہ، یعنی ای الصلاۃ حراما، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا ملازم کہ جو نماز ہے وہ حرام ہو جائے، بل یمکن ان لا یکون محکوما بحکم ابدا فی ھذا الظرف، ہو سکتا ہے کہ اس ظرف اور اس کیفیت کے اندر اس کے لیے کوئی بھی حکم نہ ہو اصلا۔ وہذا کا استقبال القبلہ، یہ اس طریقے سے جیسے آپ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، کہ الملازم لاستدبار الجد، کہ جس کا لازمہ یہ ہے کہ جد اس کو آپ پیٹ دیں۔ یہ جد یہ ایک کوكب ہے، ستارہ قطبی ہے کہ اس کا استدبار حالت ارتفاع اور حالت انخفاض میں علامت ہے قبلے کی، کوفے اور کاظمین وغیرہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ یہ ستارہ ہے ایک، درست ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے۔ فوجوب الاستقبال لا یلازم وجوب استدبار الجد، اور وجوب استقبال یہ ملازم نہیں ہے اس بات کے ساتھ کہ ضروری ہے کہ آپ جد کو پیٹ کرنا بھی آپ کے لیے واجب ہے۔ اگر استقبال قبلہ واجب ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بھی واجب ہے۔ نعم، البتہ ایک استدراک کرتے ہیں، کہتے ہیں نعم یجب ان لا یکون الملازم
محکومن بحکم کے یزاد حکم الملازم. البتہ اتنا درست ہے کہ واجب ہے کہ ان لا یکون الملازم، وہ جو ملازم ہے، ملازم یہاں پر کیا استدبار جدی مثلا، یہ واجب ہے کہ وہ ملازم محکوم نہ ہو ایک ایسے حکم سے کہ جو ملازم والے حکم کے ساتھ تضاد رکھتا ہو. یعنی ایسے نہ ہو کہ اگر استقبال قبلہ واجب ہے تو استدبار جدی حرام ہو جائے، نہ اس طریقے سے نہ ہو. فقط ایسے حکم سے محکوم نہ ہو جو اس کے ساتھ تضاد رکھتا ہے. کأن یکون الاستقبال واجبا و استدبار الجدی حراما. کس طریقے سے؟ جیسے مثلا استقبال واجب ہو اور استدبار جدی حرام ہو، نہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. وفی المقام ان یکون ترک الازالۃ محرما والصلاۃ واجبہ. اور ہمارے محل بحث میں مثلا اس طریقے سے ہو کہ ترک ازالہ حرام ہو اور نماز واجب ہو، نہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس کا ثمر فقہی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ثمر فقہی یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ الخاص، تو اس کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ پر واجب ہے کہ نماز، اگر آپ پر واجب ہے کہ فوراً آپ مسجد سے نجاست کو زائل کریں، اور اگر آپ زائل نہیں کرتے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کی نماز باطل ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز منہی عنہ ہوگی، کیونکہ نہیں ہے کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنی اور پھر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ نہیں عبادات میں موجب بطلان ہے. الثمرۃ الفقہیۃ للمسئلہ. فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا ثمر فقہیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تظہر الثمرۃ الفقہیۃ للمسئلہ. اس مسئلے کا جو ثمر فقہیہ ہے وہ ظاہر ہوگا فی بطلان العبادہ، اس نماز کے بطلان میں ظاہر ہوگا. اذا ثبت الاقتضاء، اگر ہم کہتے ہیں کہ الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضد الخاص. فاذا كان ضد عبادتا، اگر وہ ضد عبادت ہو مثلا جیسے نماز، وقلنا بتعلق النہی بها، اور ہم اس بات کے بھی قائل ہو جائیں کہ نہیں اس عبادت کے متعلق ہوئی ہے، تقع فاسدتا، تو عبادت کیا ہوگی؟ فاسدہ ہو جائے گی. لأن النہی یقتضی الفساد، نہیں اگر عبادات میں ہو تو پھر عبادات کے بطلان کا سبب بنتی ہے. فلو اشتغل بالصلاۃ حین الامر بالازالہ، اگر یہ بندہ مأمور ہے کہ مسجد سے اس نجاست کو زائل کرے، اگر اسی وقت وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، تقع صلاتہ فاسدتان، تو اس کی یہ نماز باطل ہو جائے گی. یا مثلا دوسری مثال، او اشتغل بها حین طلب الدائن دینہ، یہ مقروض ہے کسی کا، وہ قرضی آیا ہے اس سے قرض لینے کے لیے، اب اس پر واجب ہے کہ اس کو قرض دے، لیکن اس کو قرض دینے کی بجائے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ الخاص، تو اس وقت جب قرضی اس سے قرض اپنا مانگ رہا ہے اور یہ نماز پڑھنے میں مشغول ہے، تو اس کی نماز باطل ہوگی. اور اشتغل بہا، یا عبادت میں مشغول ہو جائے، حین طلب الدائن دینہ، جب دائن اس سے دین کو طلب کرتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.